اللہ رب العزت ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ایمان ملنے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ سیرت محلے کی اس مسجد کی صورت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اب اسے شاید کشادہ بھی کیا گیا ہے اور صاف ستھرا بھی کیا گیا ہے، مزین بھی کیا گیا ہے۔ دل سے دعا ہے اللہ پاک یہ کام جو ہے جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچائے۔ اور نوجوان بچوں سے بالخصوص درخواست کرتا ہوں کہ وہ متولی صاحب کے اور اسی طرح سے کمیٹی کے افراد اور جو لیبر ہیں صرف انہی پہ بھروسہ نہ کریں، اپنی خدمات بھی پیش کریں۔ کمیٹی کے افراد ہیں جو کام کرنے والے منتظمین ہیں، ان سے کہیں کہ رات کے وقت، دن میں تو ہم اپنے کام کاج پہ ہوتے ہیں، رات ہمارے حصے میں ہے، لہٰذا جو بھی کام آپ لینا چاہیں ہمیں بتائیے، ہمیں ترتیب بتائیے، ہم کر کے دیں گے۔ اس لیے جتنا جلدی سے صفائی ہو جائے، یہ پلروں کے اوپر پی او پی بہہ کر آئی ہوئی ہے، یہ جتنے جلدی سے صاف ستھرے ہو جائیں اور اللہ کا گھر جلد از جلد کشادگی کے ساتھ دوبارہ روب عمل ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ نوجوان بچوں کو حصہ لینا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بچپن میں اپنے وطن کے اندر ہوا کرتے تھے ہم، تو اعلان ہوتا تھا نماز کے بعد، بھائی اینٹوں کی بگھی باہر آ کے کھڑی ہوئی ہے، جیسے یہاں مہاراشٹر میں، گجرات میں بیل گاڑی ہوتی ہے، اتر پردیش میں بھینسا گاڑی ہوتی ہے، بھینسا گاڑی ہوتی ہے، تو اس کو بگھی کہتے ہیں اردو زبان میں۔ تو کہا کہ اینٹوں کی بگھی آئی ہوئی ہے، لہٰذا ہر مصلی دو دو اینٹ مسجد میں اندر ڈال کر جائے۔ اب بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، ماشاءاللہ دوڑ دوڑ کے، وہ تو دو دو اینٹ کہتے تھے جی، دسیوں اینٹ ایک ایک آدمی اٹھا کے ڈال کے جاتا تھا، تو کافی ساری مزدوری کا پیسہ بچ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد کی جو چھت ہے اس کی ڈھلائی تھی، اس کی ڈھلائی ہونے والی تھی، تو لوگوں سے کہا کہ بھائی بتاؤ کون سے دن رکھیں؟ تو لوگوں نے کہا جی اتوار کے دن رکھو، سب کی چھٹی ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ تو بھائی مالی حصہ بھی لو اور جانی حصہ بھی لو۔ تو ہر گھر پہ 15 روپے 20 روپے آ رہے تھے۔ وہ زمانہ وہ تھا اتنے غربت کا، بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم 15 روپے 20 روپے تو نہیں دے سکتے، البتہ ہم مزدوری یعنی جو ہے مزدوروں کی جگہ خود لگ کر اپنی جان لگا سکتے، مال نہیں لگا سکتے۔ تو ان لوگوں نے، ان غریبوں نے پھر لوگوں سے زیادہ اس میں حصہ لیا اپنی جان لگا کر۔ یاد رکھیں پیسہ دینے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے 50,000 روپے مسجد میں دیے تو 50,000 کا اللہ کے ہاں جو ریٹ چلتا ہوگا آپ کے اخلاص کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے نیکیوں کا سلیبس لکھا جائے گا جی۔ 1 روپے پہ مثلاً 10 نیکی یا 20 نیکی یا 40 نیکی یا 70 نیکی یا 700 گنا، وہ جو اخلاص ہوگا اسی اعتبار سے اللہ کے جو سلیبس ہے اس کے مطابق وہ ثواب لکھا جائے گا۔ تو پیسہ خرچ کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جان خرچ کرنے سے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسجد میں آپ کبھی جھاڑو لگا کے دیکھیں، اور جتنی دیر کمر جھکے گی، جتنی دیر جھاڑو لگائیں گے بدن دکھے گا، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے تو آنسو ٹپ ٹپ گریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان لگی ہے، اللہ کی محبت میں، قرب میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہم مال بھی خرچ کریں اور اپنی جان بھی خرچ کریں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ لہذا جس دن مسجد کی صفائی کی باری آئے اس دن جو ہے کسی لیبر اور کسی مزدور کا نہ انتظام نہ کریں، بلکہ نوجوان بچے محلے کے سب جمع ہوں، اور سب جمع ہو کر عظمتوں اور محبتوں کے ساتھ صفائی کریں اس کی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پہلا دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس دنیا میں جو بندہ آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی آزمائش میں، مصیبت میں، تکلیف میں زندگی میں کبھی نہ کبھی آتا رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آزمائشیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہوتے ہیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے تحفے ہوتے ہیں، لہذا شکوہ و شکایت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہمارے پیچھے کوئی آدمی پڑ جاتا ہے جی، بغیر کسی کام کے ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو جس دوران وہ ہمارے پیچھے پڑتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، اس زمانے میں جو ہماری نمازوں کی جان ہوتی ہے، اس زمانے میں جو ہماری دعاؤں کا انداز ہوتا ہے وہ انوکھا ہوتا ہے۔
اور جب ہمارے پیچھے نہیں پڑتا اس کے بعد ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی تو کم نہیں ہیں نا، ہم بھی تو کم نہیں ہیں. پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے، پھر دعاؤں میں وہ کیفیت نہیں رہتی، پھر نمازوں میں وہ کیفیت نہیں رہتی. تو پھر اس آدمی کو روزانہ 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری نمازیں اتنی اچھی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے مجھے دعاؤں کی توفیق مل گئی، اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچا ہوا تھا، اس کی وجہ سے میں ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. تو وہ تو میرا محسن تھا، وہ تو میرا محسن تھا. کسی نے کہا چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. یعنی یہ جو حالات اور حادثے آتے ہیں وہ ہے، یہ ایک سمندر ہے مصیبت کا اور موجیں مارتا ہوا، اور میں ہنستا کھیلتا اس کے ساتھ جا رہا ہوں. اگر ہر وقت آسانی رہے، نعمتیں رہیں، تو مجھے تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے. ایک مرتبہ میرا دبئی جانا ہوا، تو جس کے ہم ٹھہرے 1 رات کا قیام تھا، 1 دن کا سفر تھا، دوسرے دن واپس لوٹنا تھا. تو دیکھا کہ ان کے بیڈ روم میں یہ میرا جو ہاتھ ہے نا اس کے برابر موم بتی کینڈل، بیڈ روم میں، باتھ روم میں، ڈائننگ ٹیبل پر. تو میرے ساتھ ایک بڑے عالم تھے، میں نے ان سے کہا کہ کیا یہاں لائٹ زیادہ جاتی ہے دبئی میں، موم بتی رکھنی پڑتی ہے ان کو؟ تو زور سے ہنسے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں ایک فیشن چلا ہے کہ لائٹیں آف کر کے موم بتی جلا کے اس کی روشنی میں کھاتے ہیں، اور بچے بھی ہنستے ہیں، عورتیں بھی خوش ہوتی ہیں وقت کہ ہم موم بتی کی روشنی میں کھا رہے ہیں. مگر یہ کیوں؟ تو کہا اصل میں نعمتیں اتنی ہیں اور راحتیں اتنی ہیں، تو اب یہ خرید کے مصیبت دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مصیبت کیسی ہوتی ہے. ارے میں کا دماغ خراب ہوا، ہندوستان میں آ جاؤ ہمارے یہاں جی، اور ہمیں کچھ دن کے لیے یہاں ٹرانسفر کر دیں، مصیبت ہی مصیبتیں ملے. مصیبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو آج کل اس دور کے اندر باقاعدہ ایسے کینڈل ریسٹورانٹ، یعنی ایسے ہوٹل جس میں موم بتی کی روشنی میں کھانا دیا جاتا ہے، چراغ ریسٹورینٹ جس میں لالٹین کی روشنی میں، فانوس کی روشنی میں کھانا سرو کیا جاتا ہے، اور لوگ بڑے بڑے پیسے پے کر کے جاتے ہیں چراغ کی روشنی میں کھا کر آئے. معلوم ہو کہ آدمی کئی مرتبہ نعمتوں میں رہتے رہتے تھک جاتا ہے، اوپ جاتا ہے، تو وہ تکلیفیں خرید کر دیکھنا چاہتا ہے. لہذا یہ گورے انگریز کئی مرتبہ آتے ہیں تو یہ کلومیٹر پیدل چلتے ہیں، سائیکل پہ سفر کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے دیکھا 2-3 انگریز آئے ہوئے تھے، اور وہ آٹو رکشا انہوں نے خریدا اور پورے ہندوستان کا سفر کیا آٹو رکشا میں، کہ دیکھیں آٹو رکشا کی ڈرائیونگ کیسی ہوتی ہے، اس میں کیا کیا تکلیف آتی ہیں اور کیسے. معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ ایک طرح کی حالت پر رہنا بھی نہیں چاہتا. لہذا جو نعمتوں میں ہیں وہ تکلیفیں خرید کے ان کا مزہ چکھنا چاہ رہے ہیں، اور جو تکلیف میں ہیں وہ محنتیں کر کے نعمتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مزاج کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ فرمایا گیا. میرے استاد تھے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان میٹھا کم کھاتا ہے اور نمکین زیادہ کھاتا ہے. میٹھا کم کھاتا ہے، نمکین زیادہ. مثلا زردہ اور بریانی ہو تو زردے کی 1 پلیٹ کھائے گا اور بریانی کی 3 کھا لیتا ہے، ایسے ہی نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کی رعایت رکھی، عید الفطر کا دن 1 اور بقرعید کے 3 دن، 3 دن کھاتے ہی رہو. اب یہ جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور آزمائش میں بندے کئی مرتبہ مبتلا ہوتے ہیں، تو اب 2 حالت، ایک تو یہ کہ بندہ آزمائش میں ایک مبتلا ہے، وہ آزمائشیں جھیل رہا ہے، اور دوسرا آدمی اس کو آزمائشوں میں دیکھ رہا ہے. 2 حالت ہے. دیکھنے والے کا بیہیو کیا ہونا چاہیے اور جھیلنے والے کا کیا ہونا چاہیے، دونوں کے احکام الگ ہیں. اگر کوئی بندہ مصیبت میں ہے تو جو بندہ نعمتوں میں ہے اس کے مقابلے میں اس کو چاہیے کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے. میرے پیارے اللہ، جیسا آپ کا بندہ وہ ایسا میں، جس حالت میں وہ تکلیف میں وہ ہے اس میں بھی تو ہو سکتا تھا.
لیکن میرے پیارے اللہ آپ کا شکر کی زبان سے ادا کروں کہ وہ اس مصیبت میں مبتلا ہیں اور آپ نے مجھے نعمتوں میں رکھا، لیکن میں اللہ آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ جس طرح سے آپ نے مجھے نعمتوں میں رکھا اور آزمائشوں سے بچایا، کہ اللہ میرے اس بھائی کو بھی، اس حضور کے امتی کو بھی آزمائشوں سے نکال دیجیے۔ یہ ہے مومن کا مزاج، اس طرح کا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب پھنسا ہے اب آئے گا مزہ، نہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر وہ ندامت و شرمندگی سے اس پر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو دیکھنے والا جو اس کا انسلٹ کرتا ہے یا اس کی مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ بھی اس طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ کبھی بھی کسی عاصی کو، کسی گنہگار کو، کسی عاصی کو، کسی گنہگار کو ہم برا نہ سمجھیں۔ اور ایک بات اور، ہر مسجد میں آنے والا نمازی نہیں ہوا کرتا اور ہر بے خانے میں جانے والا شرابی نہیں ہوا کرتا۔ بہت سی لیبر ہیں مسجد میں گھومتی ہے، کام کرتی ہے، کیا وہ نمازی ہیں؟ نہیں۔ بہت سے شراب خانے میں جاتے ہیں کسی کام کے لیے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کچھ بھی ہے، تو شراب خانے سے باہر نکل رہا ہے تو کیا وہ شرابی ہے؟ جب تک کہ ہماری آنکھوں سے اور ہمارے دل دماغ سے صحیح فیصلہ ہو، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے؟ سلطان مراد ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور خلیفہ گزرے ہیں،